اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ ربکم آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بکم تم کو۔ اللہ کی ذات جو ہے اپنے بندوں سے فرما رہی ہے کہ تمہارے جو بھی اعمال ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ اس کی ذات سے خوب واقف ہے۔ این یشاء یرحمکم، اور جس کو چاہے گا اس پہ رحم کرے گا۔ جو اعمال ہیں سارے اللہ کے سامنے ہیں، اگر اعمال اللہ کے رحم والے ہیں تو اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ او این یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے گا، کیونکہ ہے تو بادشاہ، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے کام میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے۔ اس انسانوں کے اعمال، ان کی سوچ، جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہے، اور اگر وہ اس قابل ہیں اللہ رحم فرمائے تو اللہ یقیناً رحم فرمائے گا، اور اگر وہ یہ ہیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوئی ہے تو پھر اللہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، علیہم ان لوگوں کے اوپر، وکیلا وکیل، داروغہ بنا کر اور زبردستی کروانے والا آپ کو ان کے اوپر نہیں بھیجا۔ ان کے اوپر، ہمارے اوپر وکیل کون ہے؟ انسان کے اوپر ہمارے اوپر وکیل اللہ ہے۔ اسی قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے کہ انسانوں کی خالق میں ہوں، ان کا بنانے والا میں ہوں، اور میں ہی ان کے اوپر وکیل ہوں۔ ہمارا کارساز، ہمارے کام بنانے والے اللہ کی ذات ہے، انبیاء کا کام ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا کام ہے دین کے احکامات کو پہنچا دینا۔ آگے زبردستی نہیں ہے، کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کوئی اگر نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کا کام ہے، دعوت کا کام ہے پہنچا دینا۔ وَرَبُّکَ، کا اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کیونکہ بنایا بھی اسی نے ہے اور ہر ایک چیز کا علم اسی کی ذات کے پاس ہے۔ پہلے اسپیشل انسانوں کو الگ سے کر کے بتایا گیا، اور اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے آپ کے رب کے پاس اس کا پورا علم ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، فضلنا، بزرگی دی ہم نے، فضیلت دی ہم نے، اللہ کی ذات نے، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض پر۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے بعض انبیاء کو، بعض اپنے رسولوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتے۔ یاد ہے نا جو سورہ بقرہ کی آخری آیات، لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی ہم تفریق نہ کرتے، سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو درجات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو اللہ نے ان کو اس دنیا میں کے سامنے بھی فضائل عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ نے، ہم نے تیسرے پارے کے ابتدا میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہاں بھی اللہ کی ذات وہی دہرا رہی ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس میں کسی بھی صورت میں کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، اس کی شان کو کم کرنا، یہ انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ان کو درجات دیے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، بعض کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا، اور دی ہے ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، زبور، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب جو ہے وہ زبور عطا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کو کتابیں اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، اب یہاں پہ اگلی یہ جو دو آیات ہیں
یہ وہ مفسرین کہتے ہیں قرآن کی سب سے جس کو کہنا چاہیے نا واضح ترین آیات ہیں توحید کے بارے میں، جو انسانوں کے اندر شرکیہ عقائد آ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آگے، ان میں سب سے جو کھلی ہیں، باقی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو پیچھے کئی دفعہ چیزیں آتی ہیں، لیکن جتنی واضح اور جتنی کھول کے اللہ کی ذات نے اپنی توحید کو، اور وہ جو شرک عام طور پہ جو انسانوں کے اندر آ جاتا ہے، جہاں ان 2 آیات میں رد فرمایا، اور قرآن کی کسی جگہ پہ بھی اس طریقے سے اتنی کھلی بات نہیں کی گئی۔ قُلِ ادعوا الذین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ادعو بلاؤ، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کا تمہارا دعویٰ ہے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے، جن کے بارے میں تمہارا جھوٹا خیال ہے، من دونہ اللہ کو سوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ لوگوں سے کہو کہ وہ ان کو بلا لیں جن کے بارے میں ان کے زوم ہیں، بڑے خیال ہیں اللہ کو چھوڑ کے، فلا یملکون، تو پس نہیں وہ مالک، فلا پس نہیں ہے، یملکون مالک ہونا، اختیار رکھنا، کشفہ دور کرنا، انکم ان سے، ولا تحویلا اور نہ ہی اس کو بدلنا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہیں ان لوگوں سے کہیں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے خیال میں وہ ان کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ وہ ان سے کوئی چیز برائی، ان کی تکلیف، عذاب، ان سے پریشانی دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو ان سے ٹال سکتے ہیں۔ ٹال سکتی ہے تو اللہ کی ذات، پریشانی اگر دور کر سکتی ہے تو اللہ کی ذات۔ اولئک، یہ لوگ، اب جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں جس میں نبی بھی شامل ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہے، جس میں جن بھی شامل ہے، جس میں نیک لوگ، اولیاء اللہ سارے کچھ شامل ہیں، اولئک الذین، جن لوگوں کو، یدعون تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ ذریعہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں۔ اب ظاہر دیکھ لیں یہاں پہ اللہ نے واضح انسانوں کی بات کی ہے، ہستیوں کی بات کی ہے، کوئی بتوں کی بات نہیں کی۔ بت تو نہیں اللہ کی طرف اپنا وسیلہ ڈھونڈتے، بت تو نہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے، وہ تو پتھر ہے، لکڑی ہے، جو بھی ہے جس چیز کا ہے۔ تو یہاں پہ تمام مفسرین نے کہا کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ان نیک انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، اور اسی طریقے سے اور پھر آگے انسانوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کو انہوں نے بنا لیا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی تقرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، تو جو خود اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ اللہ کے تقرب کو تلاش کرے، اللہ کی طرف راستہ ڈھونڈے، تو وہ دوسرے کو محتاج جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ دینے والا تو وہ ہوتا ہے جو غنی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کا تقرب تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم، یعنی وہ کس طریقے سے تلاش کر رہے ہیں اللہ کا تقرب؟ ایہم، کون سا ان میں سے ہے، اقرب، بہت نزدیک، یعنی وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں آگے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں۔ وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی۔ وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ کہاں رحمتیں تقسیم کریں گے، وہ کہاں پہ چیزیں تقسیم کریں گے؟ سب سے بڑی ذات کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صحابہ اکرام بھی اس سے نیچے، اولیاء بھی، ہر چیز، جتنی چیزیں آپ پر غور کریں انسان تو سب کی سب آپ کے بعد ہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارک نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو؟ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ اکرام نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے، ان کی شفاعت بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے ملنی ہے شفاعت، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے شفاعت ملنی ہے۔
اللہ نے ان کو اذن دینا ہے. اللہ نے جیسے آیت الکرسی میں اور آگے بھی ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے اسی طرح اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کریں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو میری رحمت کے امیدوار ہیں اور تم ان سے کیا محتاجوں سے لیتے ہو تو مجھ سے لو اور طریقہ وہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تم لوگوں کو. وہ تو میری وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ تو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تم عذاب سے بھی نڈر ہوئے ہو اور ان کو اللہ کے برابر تم لوگوں نے جو ہے وہ رتبہ دے دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک نشست میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کا خوف ہے. آج دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بس امتی ہیں تو ہمارے لیے سارا کچھ ہو جائے گا, ہمارے لیے سب کچھ بخشایا ہے. یہی یہودی کہہ رہے ہیں, یہی عیسائی کہہ رہے ہیں اور یہی آج مسلمانوں میں کہا جا رہا ہے یہ کہ جی ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن پہ امیدیں لگائے ہیں ان کا اللہ کی ذات بتا رہی ہے وہ تو اللہ کا تقرب چاہتے ہیں, وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ بے خوف ہو گئے ان ہستیوں کے پیچھے. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. باقی کوئی نبی ہو, کوئی فرشتہ ہو, کوئی جن ہو, نیک سے نیک انسان ہو, اس کے پاس اللہ کے سے وہ ڈر بھی رہا ہے اور اللہ سے رحمت کا امیدوار بھی ہے. اور اے انسانوں ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے. ان عذابک ربک بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے کان محذورا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے ڈرا جائے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, وہ ایسا عذاب ہے کہ اس سے واقعی کیونکہ ان نیک لوگوں کو تو اللہ کے عذاب کا اندازہ تھا, اللہ کی ہستی کا اندازہ تھا, وہ تو اس سے ڈرتے بھی ہیں, خوف بھی کھاتے ہیں. لیکن چونکہ نہ ہم قرآن پڑھیں, نہ ہم سمجھیں, نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پہ چلیں, تو اس لیے ہمیں خوف تو تب آئے گا جب ہم ایک ہی چیز کو سمجھیں گے. ایک بکری جا رہی ہے, آپ اس کو آواز دیتے ہیں آگے شیر ہے شیر ہے شیر ہے, کیا وہ واپس آ جائے گی؟ اسے تو پتہ ہی نہیں شیر کیا ہوتا ہے. جس کو پتہ ہوگا, انسان کو پتہ ہے کہ شیر کیا ہوتا ہے, وہ اس طرف نہیں جائے گا, وہ بکری چلی جائے گی. تو آج ہمارا حال وہ جانوروں والا پیچھے. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی دفعہ کہتی ہے کہ کان ہیں, ان کے آنکھیں ہیں, ان کا دل ہے, لیکن اس کو اس کو استعمال نہیں کرتے. ان کی حالت جانوروں جیسی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کا عذاب کیسا ہے. اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ سارے نیک لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, میرے نبی بھی مجھ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ وہ ڈرنے والوں سے ڈرنا چاہیے, خواہ انسان تنہائی میں ہو یا انسان کو اللہ نے کوئی طاقت دی ہوئی ہو, اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو, کچھ بھی کسی بھی صورت حال میں, اور بے شک اس کو بدلہ لینے کی قدرت بھی ہو, پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے, کیونکہ اللہ کا عذاب واقعی ایسا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی, اللہ میں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے. یہ میرے بھائیوں بڑے غور کرنے والی آیات ہیں, اپنے طور پہ بھی ان کو غور کیجئے گا. یہاں ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے اور سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بڑی واضح جو آیات ہیں, اور انہی کے ساتھ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو بھی ملا کے پڑھیے گا گھر جا کے. وہاں پہ بھی اللہ کی ذات یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اور وسیلہ کیا چیز ہے؟ جہدوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں, جان لڑا دیتے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, دعوت ہے, نیک کام ہے, سچ ہے, غیبت سے بچنا ہے, پڑوسی کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, کتنے پیچھے ہم نے 10 کے 10 پڑھے ہیں. جو ان پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے, اللہ کی ذات کام آنے والی ہے. اور طریقہ کون سا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ اپنا بنایا ہوا نہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے. دعا.